بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے جس کے صفحات تقریباً 750 سے زیادہ ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت، اور اس موضوع پر یہ منفرد کتاب ہے۔ مستشرقین، غیر مسلم، اسلام شناس، علماء اہل تسنن، علماء اہل تشیع سب اس موضوع سے متعلق لکھ رہے ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے لکھا اور جن زاویوں کو انہوں نے بیان کیا وہ شاید ہی کسی نے اس طرح سے بیان کیا۔ لیکن جو بات مد نظر ہے، اپنی کتاب کے آغاز میں انہوں نے جہاں سے گفتگو شروع کی، کہا کہ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوں اور آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ یا آپ کی بہن یا آپ کی ماں یا آپ کی بیٹی یا گھر کا کوئی بھی دوسرا فرد اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہوں، اور جب وہ صابن سے یا دیگر ذرائع سے وہ چیزوں کپڑے کو دھوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ کہا یہ خیال شاید کبھی آپ کو زندگی میں نہ آیا ہو، لیکن فرض کر لیجیے کہ ان بلبلوں کو دیکھ کے آپ کے دل میں یہ خیال اور خواہش پیدا ہو کہ ان میں سے کسی ایک بلبلے کی، جن کی عمر بہت کم ہے، جو چند لمحوں کے لیے وجود میں آتے ہیں اور پھر معدوم ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ آپ ان کی مساحت معلوم کریں، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، تو اس کے لیے آپ کسی مہندس اور انجینئر جو اس علم کا ماہر ہے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ خود بھی اس علم کو جاننے والے تھے۔ تو کہا جب آپ رجوع کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ مجھے وقت چاہیے۔ اگر آپ کہیں مجھے اس ایک بلبلے کی مساحت مطلوب ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے وقت ہے، میں آپ کو 1-2 دن میں بتاؤں گا، معائنہ کروں گا، جائزہ لوں گا، تجربہ کروں گا، مشاہدہ کروں گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے ان میں سے 3-4 سے متعلق آپ مساحت معلوم کر کے بتا دیں، کہ اگر وہ اناڑی نہ ہوا تو آپ سے کہے گا کہ آپ پھر 5-10 دن انتظار کریں تاکہ میں یہ کام کر سکوں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان سب سے متعلق بتاؤ تو عین ممکن ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ کہا یہ ایک سادہ ترین بات جو ہم جسے سرے سے درخور اعتنا نہیں جانتے، اور کبھی زندگی نے ہم نے ایسے سوچا بھی نہیں، کبھی ہمیں آج تک ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، ایک حقیر ترین، ایک ناچیز وجود، لیکن اگر ہم اس سے متعلق بھی صرف اس کی مساحت جاننا چاہتے ہوں تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے، کتنی دقت چاہیے، غور و فکر چاہیے، ممارست چاہیے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ راہ چل رہے ہیں، راستے میں 2 فرد آپس میں آپ نے دیکھا کہ وہ الجھ پڑے، بظاہر مہذب، مثقف اور بہت مؤدب نظر آنے والے، مثلا بارش ہے، اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، چہرے سے بہت پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بات پر کسی شخص سے الجھ پڑا ہے، اس کی تلخی ہو گئی، اور افراد کھڑے ہو کر اب مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ 2 افراد جو آپس میں الجھے، جن کے مابین تلخ کلامی ہوئی، اور اب بڑھتے بڑھتے بات ہاتھا پائی تک آ گئی، اور ایک کا ہاتھ دوسرے کی گریبان کی طرف بڑھ گیا، اور پھر دونوں میں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھے اور دوسرے کے رخسار تک جا پہنچے، دوسرے کو وہ اذیت دے، تکلیف دے، اور پھر ان کی زبان سے جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں ان الفاظ پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، حتیٰ کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے، باشعور، خود ڈاکٹر ہے، استاد ہے، پروفیسر ہے، لیکن اس کی زندگی میں بھی اس طرح کبھی پیش آ جاتا ہے کہ وہ خود
مبتلا ہو جاتا ہے ایسی چیز میں، جھگڑ رہا ہے، نہ ہاتھوں پر اختیار ہے، نہ اعضاء پر اختیار ہے، نہ زبان پر اختیار ہے، نہ لفظوں پر. ایک عجیب کیفیت کی دوسرا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا مؤدب، مہذب، مثقف، باشعور، پڑھا لکھا دکھنے والا فرد جسے کیا ہوا کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اپنے اعضاء پر، اپنی زبان پر، اپنے لفظوں پر، حرکات و سکنات پر، کہ یہ چھوٹا سا واقعہ. لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس واقعے کی تحلیل کرنا چاہیں اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیں اور اس کے علل، اسباب، اس کے عوامل اور اس کی وجوہات کو دریافت کرنا چاہیں منطقی اعتبار سے اور فلسفی اعتبار سے، اس کی وجوہات کو درک کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے مہینوں مطالعہ کرنا پڑے گا. تب ہم وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ بالآخر کیا ہوا، کتنا سلجھا ہوا انسان، اتنا متین اور باوقار نظر آنے والا فرد رقیق اور سطحی باتیں کر رہا ہے اور اس کا خود پہ کنٹرول ختم ہو گیا. اس طرح کی یہ 2-3 باتیں ان کی کہا. یہ روز مرہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کے ہم اپنے اطراف اور اکناف میں ارد گرد دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ جنہیں ہم سرے سے حیثیت نہیں دیتے، وہ کبھی ہم غور بھی نہیں کرتے اور دیکھتے وہ بس گزر جاتے ہیں. یہ معمولی ترین واقعات اگر ان کا ہم تجزیہ کرنا چاہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں، ان کی وجوہات کو درک کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک طویل وقت چاہیے، غور و فکر چاہیے، مطالعہ چاہیے. تو چہ رسد کے تاریخ انسانی کا محیر العقول واقعہ جس نے عقل بشر کو، فکر بشر کو، روح بشر کو یوں اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں کسی بھی دوسرے واقعے نے بشر کو اپنی سمت اس طرح سے متوجہ نہیں کیا. کربلا محیر العقول ہے، عقل بشر حیران ہے. شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کا ان کے سلام کے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پڑھ رہے تھے، تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، حیران کر دیا کہ کائنات کے عقلاء، دانشور، فلسفی انگشت حیرت کی انگلی کو اپنے دانتوں کے نیچے دبائے کربلا اور عاشور کی رفعتوں اور بلندیوں کو جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ انگلی قیامت تک ان کے دانتوں سے نیچے سے نہیں نکل پائے گی اور یہ حیرت کبھی ختم نہیں ہو پائے گی. تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا. کیسے ششدر بنایا؟ طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا. جو طوفان آیا تھا نابود کرنے کے لیے کہ ہر چیز عدم ہو جائے، اسی عدم سے تو نے وجود کو خلق کیا اور ناممکن کو ممکن بنایا. اور وہ سیل اور سیلاب جو بشریت کو نابود کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے اسی کو ناؤ بنایا، کشتی نجات بنا دیا. تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا، ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھیں. ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھی، پھر مسکرا کے قند مکرر بنا دیا. اور کیا کیا؟ جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، تو نے بتوں کو توڑ کے پتھر بنا دیا. یہ حسین ابن علی کہ بشر حیران ہے. کیا کیا ہے؟ جب 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ افراد پر سکوت ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کی مسند اور منبر پر روح ارضی کا کثیف ترین
نجس ترین اور پلید ترین فرد رینگتے ہوئے اسی مسند پر جا پہنچا. صرف 50 سال گزرنے کے بعد 60 ہجری کے اواخر میں اور اتنے بڑے سانحے کے بعد سکوت ہے, سناٹا ہے. میں عرض کروں گا کہ مدینہ ابھی بھی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں, اصحاب ہیں, تابعین ہیں, لیکن سکوت ہے. مدینہ خاموش ہے, مکہ خاموش ہے, حجاز خاموش ہے, سرزمین اسلام ایک سکوت طاری ہے, ایک سناٹا اور خاموشی. اور ایسے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے اور اسلامی دنیا سے ایک شخصیت اٹھتی ہے, چند بچوں کے ہمراہ. آج چاند نظر آ گیا, شب اول محرم, کچھ بچیوں کے ساتھ, کچھ خواتین کے ساتھ, چند مردوں کے ساتھ, اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تعجب یہ ہے کہ جب ہر طرف سکوت اور کوئی نہیں اٹھا, ایک شخصیت اٹھی اور لوگ اسی کو رکنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ فرزند رسول آپ عراق نہ جائیے. جن کے جواب میں سید الشہداء نے جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی, ایک جملہ ارشاد فرمایا, تمہید استوار ہو جائے اور کل سے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور عاشورہ اور کربلا کی تفسیر کے سلسلے میں جس حد تک توفیق ہوگی بیان کریں گے. حضرت نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس سے پوری کیفیتوں کو, ان پورے حالات سے متعلق ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا. فرمایا الناس عبید الدنیا. کیوں سارا مدینہ خاموش ہے؟ کیوں اکیلے حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں؟ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے, ایک لقمہ ہے. کیسے پتا چلے کہ حقیقی معنی میں دیندار ہے؟ اصول ارشاد فرما اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون, جب آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. تمہید استوار ہو جائے, اس لیے ابتدائی جملے عرض کروں. یہ دین کیا ہے؟ دین سعادت بشر کا وہ منشور ہے جسے حق تعالی نے بشر کی دنیاوی اور اخروی نجات اور سعادت کے لیے خود قرار دیا ہے. دین بنانے والا خود خدا ہے. کس کے لیے؟ بشر کے لیے, تاکہ وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہو جائے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہو جائے. اور قیامت تک آنے والے ہر بشر کی ہر طرح کی مشکل کا حل اس نے دین کے دامن میں محفوظ کر دیا. یہ دین ناموس پروردگار ہے. امام چہارم سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں, یہ جو احادیث میں اور روایات میں اور آپ کے جد بزرگوار پیغمبر اسلام سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں, ان میں اللہ کو غیور کہا گیا ہے کہ خدا غیرت مند ہے. تو کہا غیرت الہیہ سے مراد کیا ہے اور اللہ کے غیرت مند ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو امام علی زین العابدین سید سجاد علیہ آلاف و تحیید و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ محرمات کو حرام قرار دینا اور واجبات کو واجب قرار دینا یہ حق تعالی کی غیرت پر سب سے بڑی دلیل ہے. جتنے امور دین میں حرام ہیں ان کو حرام قرار دینا یہ خود دلیل ہے کہ اللہ غیور ہے, ورنہ انہیں کبھی حرام قرار نہ دیتا. اور جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا یہ بھی غیرت الہیہ کا مظہر ہے. تو یہ غیرت کیا ہے؟ غیرت کی تعریف جو ابتدائی تعریف ہے, اگر ضرورت پیش آئی تو اس کی دقیق تعریف میں بعد میں عرض کروں.
وہ امر، وہ شے جس کی حفاظت دین اور عقل نے بشر کے لیے لازم قرار دی ہو، اس شے کی حفاظت کے لیے جد و جہد، کوشش اور زحمت کرنے کا نام غیرت ہے۔ غیرت انسان کی ناموس سے متعلق کہ جس کی حفاظت کا خدا نے حکم دیا، باقی امور سے متعلق، جان سے متعلق، اولاد سے متعلق، اور سب سے بڑھ کر غیرت دینی ہے، جس سے متعلق میں نے ابھی اشارہ کیا۔ سب سے بڑھ کر غیرت دینی ہے، جس کے تحفظ کے لیے لازم ہے، خود یہ شہید استاد مرتضی مطہری کا جملہ ہے کہ روز عاشور میدان کربلا میں ان شہادتوں اور قربانیوں کے بعد اور مصائب، آلام اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد روح حسین ابن علی اب اس اوج پر، اس عروج اور اس رفعت اور معراج پر پہنچی ہوئی ہے کہ روز عاشور حق تعالی نے حسین کے جہاد اور حسین کی قربانیوں کو دکھانے کے لیے تمام انبیاء کی ارواح کو روز عاشور میدان کربلا میں دعوت دی، بلایا۔ ملائکہ، وہ ملائکہ کہ جو کبھی زمین پر نہ آئے تھے، سب محو دید ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اولیاء خدا، انبیاء خدا، ملائکہ، قدسی، سب کی ارواح ناظر ہیں اور نگاہیں گڑی ہیں، سب حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اور شہید مرتضی مطہری نے لکھا کہ ان قربانیوں کے بعد روح حسین ما سوی اللہ، جو بھی صحرائے کربلا میں ہے، جتنے بھی حضار ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین، اتقیاء، ملائکہ، فرشتے، روح حسین اس اوج، عروج، معراج اور رفعت و بلندی پر نائل ہے کہ ان سب سے بلندتر، ان سب سے اوپر اس اوج پہ روح حسین کا، لیکن ایک شے اس لمحے بھی خود حسین سے بلندتر ہے، اور وہ عالی ترین ہدف اور مقصد ہے کہ جس کے لیے خود حسین اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ وہ دین خدا ہے۔ دین خدا یعنی ناموس سے پروردگار، یعنی غیرت الہیہ، حسین جو ناموس سے پروردگار پر قربان ہوئے۔ یہ غیرت اور پورا اسلامی معاشرہ جس کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے اٹھ کھڑے ہونے چاہیے تھا، لیکن سکوت ہے، سناٹا ہے۔ اور جب حسین اٹھے تو اب سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ قریبی ترین شخصیات، صحابہ کی اولادیں، وہ افراد جنہیں شرف صحابیت حاصل ہو چکا ہے، تابعین، حیرت سے کہہ رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، حتی بعض نصیحتیں کر رہے ہیں۔ جو جوابات حضرت نے ارشاد فرمائے ان میں سے ایک جملہ میں نے آج تمہید کے طور پہ عرض کیا۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، والدین، سب خاموش ہیں تو حسین کیوں اٹھ رہے؟ والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھو ایک ذائقہ۔ اذا موحسوا بالبلاء قل الدیانون، تو یہ دین کیا ہے؟ دین سعادت بشر کا منشور ہے، جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند بن سکتا ہے۔ یہ دین بشریت کے لیے مشکل کشا، ناموس حق، دین الہی۔ یہ دین، اگر کوئی شخص اس دین کو سیکھ لے، جان لے، سمجھ لے تو ہم اسے کہیں گے دین دان۔ بس حضرت کے اس جملے کو سمجھا جائے تاکہ تمہید استوار ہو جائے، وہ کل سے ہم پھر کربلا کے ابعاد اور جہتیں اور پہلو بالترتیب آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں۔ جو اس دین کو سمجھ لیتا ہے، اس کے مزاج کو اور اس کی تعلیمات کو درک کر لیتا ہے، ہم اس شخص کو کہیں گے کہ یہ دین دان ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کہا جاتا ہے قانون دان، جیسے آپ کہتے ہیں سیاست دان، ایسے دین دان، دین جو منشور بشر ہے، اگر کوئی اسے سمجھ لے، سیکھ لے، کہا جائے گا یہ دین دان ہے، اس نے دین کو جان لیا۔
دیندان کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، سنی ہونا شرط نہیں ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. این ممکن ہے کہ انسان دین جان لے لیکن وہ مسلمان نہ ہو، وہ شیعہ نہ ہو، سنی نہ ہو. ابھی بھی آپ چلے جائیں دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں عالمی سطح پر، وہاں باقی علوم جہاں پر تدریس کیے جا رہے ہیں وہاں پر اسلام کو بھی مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اور افراد سالہ سال محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تھیسز لکھے جاتے ہیں، اسناد دی جاتی. یہاں تک کہ خود اگر آپ اسرائیل چلے جائیں، سب سے زیادہ اسلام سے متعلق مسلمانوں کے علاوہ جس ملک میں اسلام پڑھا گیا اور پڑھایا گیا وہ خود اسرائیل ہے. وہ کتابیں جو ہمیں میسر نہ ہوں آپ کو تل ابیب میں مل جائیں گی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بیان فرما رہے تھے جنہوں نے تفسیر نمونہ تحریر کی. وہ کہہ رہے تھے مجھے ایک کتاب چاہیے تھی اور مجھے پتا چلا کہ یہ تل ابیب کی لائبریری موجود ہے. میں نے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا کہ وہ کتاب مجھے مل جائے، اس کی فوٹو کاپی مجھے دے دیں، چاہے جتنی قیمت لے لیں مجھ سے. تو ان کہا کہ جتنی آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت لکھیں تب بھی آپ کو اس کتاب کا کوئی نسخہ یا اس کی فوٹو کاپی نہیں ملے گی. عالمی سطح پر دنیا کی بڑی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اسلام کو، دین کو پڑھا جا رہا ہے، اس پر تخصص کیا جا رہا ہے، اسپیشلائزیشن کی جا رہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ دین پڑھانے والے، اسلام پڑھانے والے عالمی سطح پر ان بڑی درسگاہوں میں غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، بلکہ اکثر اساتید اسلام پڑھانے والے دنیا میں یہودی ہیں، ہندو بھی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان عقیدے، ممکن ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہو لیکن اسلام کو جانتا ہو، عقیدے کے اعتبار سے سکھ اور عیسائی ہو، یہودی ہو، لیکن اسلام کی معلومات رکھتا ہو، تاریخ اسلام، فقہ اسلام، تفسیر اسلام اور اسلام کی باقی جزیات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو. تو صرف دین جان لینے سے کوئی دیندار نہیں بنے گا، نہ کہلائے گا. اس سے ہم کہیں گے دیندان، یعنی دین جانتا ہے، جیسے قانون دان جو قانون جانتا ہے، مگر ہر قانون دان قانون پہ عمل کرتا ہے. سب سے زیادہ قانون کی دھجیاں کون بکھیرتا ہے؟ جو خود قانون جانتا ہے، وہ ساری باریکیاں سمجھ کے کیا یہاں سے اس ترتیب سے یہ چیز جواز بنا کے آپ قانون شکنی کر سکتے. تو یہ ممکن ہے. دیندار انسان کیسے بنتا ہے؟ جو صرف دین سیکھ لے اسے کبھی دیندار نہیں کہا جائے گا. یہ ہے دیندان. دیندار کون ہے؟ کہ جو دین کو کتابوں سے نکال کر، مدرسوں سے نکال کر، لائبریریوں سے نکال کر اپنی زندگی میں لے آئے. اس کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، اس کی ثقافتی زندگی، اس کی معاشی اور معاشرتی زندگی، اس کی سماجی زندگی دین کے مطابق ہو جائے. یہ کہلائے گا دیندار. دیندار. ورنہ اگر کسی شخص کے گھر کے اندر تو دین ہے، آفس میں دین نہیں ہے، مسجد میں دین ہے لیکن بازار میں دین نہیں ہے، اور اس نے مسجد میں اور مدرسے میں دین کو پابند کر کے رکھا ہوا اور 5 وقت دین کی سلامی کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں دین قید ہے اور یہ دین کا قید خانہ ہے، تو اسے دیندار نہیں کہا جائے گا. دیندار وہ کہ جو دین کو اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ہر جہت کے لیے منشور قرار دے دے اور اس کے مملکت وجود پر 100% دین کی حاکمیت برقرار ہو جائے. یہ ہے دیندار. اب سمجھے سید الشہداء کیا بیان فرما رہے. ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو نہ دین جانتا ہے، نہ اس نے دین کو زندگی کے لیے منشور قرار دیا، اس کے باوجود یہ دین کی باتیں کرتا ہے، دین پر تبصرے کرتا ہے، دین کی گفتگو کرتا ہے، حلال و حرام سے متعلق اور دین کی بڑی جزیات بیان کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، در حالی کہ نہ اس نے دین کی دقتوں کو سمجھا ہے نہ دین کو منشور قرار دیا، پھر بھی دین کی باتیں کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے. یہ کون ہے؟ سید الشہداء کے اس فرمان کے تناظر میں یہ ہے دین باز. دین باز جو دینی کھیل کھیلتا ہے.
اگر ہم تھوڑا اور آسان کر دیں، روزمرہ جو جیسے ایک سیاست دان ہے جو سیاست جانتا ہے، ایک سیاست مدار ہے جو جاننے کے علاوہ عملی طور پر بھی سیاست کرتا، اور ایک ہے سیاست باز جو نہ سیاست جانتا ہے نہ سیاست کرتا ہے، بس سیاسی کھیل کھیلتا ہے. پاکستانیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اس ملک میں شاید ہمیں سیاست دان بھی نہ ملے، سیاست مدار بھی نہ ملے، لیکن جس طرف نگاہ اٹھے گی آپ کو سیاست بازوں کی بھرمار نظر آئے گی. جیسے قانون دان، قانون مدار، قانون باز. تو اب بتائیے، بس میں گفتگو کو سمیٹوں اور تمہید استوار ہو جائے. حسین کون ہے اور کیوں حضرت نے قیام فرمایا، تاکہ کل سے بالترتیب ہم ان مطالب کو بیان کرنا شروع کریں. کیوں سکوت ہے، کیوں سناٹا ہے؟ اس لیے کہ سماج میں، معاشرے میں دین بازوں کی بہتات ہوتی ہے، جو دین سے متعلق تبصرے کرتے ہیں، دین سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد جبکہ بشر بارود کے انبار پہ بیٹھا ہے، بارود کے انبار پہ بیٹھی ہوئی دنیا غنچوں کے چٹکنے کی دعا مانگ رہی ہے. یہ جو آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھا ہے، یاس اور نومیدی کے گڑھوں میں گرا ہوا انسان ہے، اور چاہتا ہے کہ کوئی مسیحا ہو، کوئی مشکل کشا ہو، کوئی آج کے بشر کو ان مسائل سے نکالے، انفرادی اور اجتماعی مسائل سے. آج جہاں عالمی سطح پر بدامنی ہے، ظلم ہے، عدوان ہے، آپ یہاں پنکھوں کے نیچے ان قالینوں کے اوپر تشریف فرمائیں. ابھی ہزاروں کی تعداد میں اگر فلسطین و غزہ چلے جائیں تو ہزاروں بچے وہ بھوک کی وجہ سے ان کو پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں، ملبے کے ڈھیروں پر بیٹھے ہوئے. یہ جو پوری عالمی سطح پر کیفیات ہے، بشر ایک مسیحا کی تلاش میں، ایک منجی کی تلاش میں، کوئی مشکل کشا ہو جو بشر کے دکھوں اور دردوں کا مداوع کرے. کس سے توقع کریں؟ دین بازوں سے یا سیاست بازوں سے، یا وہ بڑے بڑے ادارے جو عالمی سطح پر حقوق بشر کے تحفظ کے نام پر مارا سے وجود میں آئے. سلامتی کونسل سے، اقوام متحدہ سے، کہ وہ بشریت کے رستے ہوئے زخموں پر مرہم رکھیں، بشر کے درد کا مداوع کریں، ان مصیبتوں اور مشکلوں سے بشر کو نکالیں. کس سے امید رکھیں؟ یہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل، اس سے متعلق ایک مناسب ایک جملہ عرض کر دوں. مرحوم اقبال جو اسی سرزمین سے تعلق رکھتے اور اسی آپ کے شہر میں مدفون ہے، جب انگلستان سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے بر صغیر میں، تو اس زمانے میں اقوام متحدہ کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی اور ابتدائی مراحل طے ہو رہے تھے. اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اب کوشش تھی کہ ایسا ادارہ قائم ہو جائے جو بشر کو امن اور سکون اور سلامتی کا پیغام دے، جو حقوق بشر کی حفاظت کر سکے. ابھی ابتدائی سال تھے، اور اس عرصے میں جب مرحوم اقبال اپنی پڑھائی مکمل کر کے انگلستان سے واپس بر صغیر آئے ہندوستان، تو لوگ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ بتائیں یہ جو انجمن بن رہی ہے، یہ جو ادارہ بن رہا ہے حقوق بشر کے نام پر، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں یہ کیا ہے. تو شعر میں جواب دیا مرحوم اقبال نے، کہا کہ من بیش اس این نہ دانم کہ کفن دزدانی چند، بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختے اند. کہ میں اس سے زیادہ جو تم پوچھ رہے ہو اس انجمن سے متعلق، یہ جو ادارہ بن رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا. من بیش اس این نہ دانم، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ کفن دزدانی چند، کچھ کفن چور اکٹھے ہوئے. کیوں اکٹھے ہوئے؟ بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختے ہیں. یہ مردوں کو اور قبروں کو تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے ایک انجمن بنائی. میں بچوں تک تاکہ بات پہنچ جائے تھوڑی سی وضاحت کر دوں. مثلا
کچھ پیشے ایسے ہیں دین میں جنہیں مکروہ قرار دیا گیا. مکروہ اسے کہتے ہیں جس کے ترک میں ثواب ہو، چھوڑنے میں ثواب. جیسے ابھی آپ نے مغرب عشاء پڑھی، اس سے پہلے آپ نے وضو کیا، وضو کے پانی کو ٹاول سے خشک کرنا یہ مکروہ ہے. اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کے پانی کو خشک کرے، وضو کیا لیکن اس کے پانی کو خشک کر دیا، اس کے لیے 1 حسنہ ہے. لیکن اگر خشک نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے اور وہ بذات خود کچھ وقفے کے بعد ہوا سے خشک ہو جائے تو اس کے لیے 30 نیکیاں. تو عبادات میں مکروہ سے مراد ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے. تو کچھ پیشے ایسے ہیں دین میں جن کو اختیار کرنا مکروہ ہے. جس طرح سے مثلا قصابی کا پیشہ، اگر کوئی قصاب بن جائے، مرغیاں ذبح کرے، جانور ذبح کرے اور اسی میں اس کی رزق و روزی ہے، اگر کوئی قصابی اختیار کرے تو دین نے اسے مکروہ قرار دیا. کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا رزق ایک ذی روح کی موت سے جڑ گیا. اب ایک حیوان زندگی سے محروم ہوگا تو نتیجتاً اس کو کچھ رقم مل جائے گی، یہ اس کا وسیلہ روزگار ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ قسی القلب ہو جائے گا، سخت دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا. انسانیت آہستہ آہستہ اس کے دل سے دور ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے گورکن جو قبریں کھودتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو پیشہ بنا لے تو دین نے اسے مکروہ قرار دیا. اگر دیکھنا چاہیں آپ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رزق بھی دوسروں کی موت سے جڑا ہے. لوگ مریں گے تو یہ قبریں کھودے گا تاکہ وہ دفن ہو سکے. تو جتنے لوگ مریں گے اتنی زیادہ اسے رقم ملے گی. تو اس کا رزق بھی دوسروں کی موت سے جڑا ہے. مثلا اگر کسی محفل میں کوئی عالم مولانا دعا کروائیں کہ پروردگار سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرما، اگر کوئی گورکن بیٹھا ہو تو آپ دیکھ لیجئے باقی لوگ آمین کہیں گے، یہ آمین نہیں کہے گا. اگر اس نے آمین کہہ بھی دیا تو پھر یہ زبانی کہے گا، دل سے نہیں کہے گا. کیونکہ اگر اس نے آمین کہا اور واقعی دل سے اس کی یہی دعا ہو تو پھر یہ زندگی کیسے گزارے؟ لوگ مریں گی نہیں اور ان کو طول عمر اگر ملتا جائے تو پھر یہ قبریں کیسے کھودے گا؟ اور جب قبریں نہیں کھودے گا تو یہی اس کا ذریعہ ہے. سو یہ گورکن اسی ترتیب سے مرحوم اقبال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اگر بڑا قبرستان ہے تو پھر گورکن قبریں تقسیم کر لیتے. یہ حصہ اتنی حدود، یہ اگر یہاں قبر کھودے گی تو وہ میں کھودوں گا، اور اگر اس حصے میں قبر کھودے گی تو پھر وہ آپ کھودیں گے. اگر مثال پہنچی ہے تو اب سمجھے مرحوم اقبال کیا کہہ رہے ہیں. جب ان سے اس ادارے سے متعلق پوچھا گیا جو آج کی اقوام متحدہ ہے، آج کی سلامتی کونسل ہے، جس سے متعلق بس اوقات ہم امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ امت کے مسائل حل کریں گے، یہ غزہ اور فلسطین کے اور باقی مسلمانوں کی مشکلات کو حل کریں گے. جب حکیم امت اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یہ کیا بنا ہے، کہ منبیش اسین ندانم کہ کفن دزدانی چند بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختے ہیں. کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ کچھ کفن چور اکٹھے ہو گئے تاکہ وہ قبروں کو تقسیم کر سکیں، اپنا اپنا حصہ حاصل کر سکیں، کفن لوٹ سکیں. تو ان کفن چوروں سے توقع کی جائے، قبرستان اور قبریں بانٹنے والوں سے، کہ وہ بشریت کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، یا یہ سیاست باز یا وہ دین باز کون ہو جو بشر کے لیے مشکل کو کشا قرار پائے. تو اسی مرحلے کے لیے امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جب بشریت کی کشتی حوادث اور آندھیوں اور مشکلات کی زد میں ہو اور کوئی کنارہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کیا جائے، تو ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، ان تاریکیوں میں واحد امید حسینیت کا راستہ ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ ان ایام میں خود قرآن اور معصومین کی زبان سے اور بالخصوص قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کے تناظر میں رک کر یہ سمجھیں کہ کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں، اس کی جزیات، کہ بالآخر کیوں کر عاشورہ تاریخ بشری میں سرمدی حیثیت اختیار کر گیا. کس اینک سے کربلا کو دیکھیں، کس نگاہ سے عاشورہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی الف بے سمجھ میں آ جائے. سوشیالوجی کی دید سے،
کسی مورخ کی عینک سے، کسی محدث مفتی مفسر کی نگاہ سے کون بتائے کہ کربلا کیا ہے اور کربلا کو کیا سمجھے؟ جنگ ہے؟ اگر کربلا جنگ ہے تو پھر کسی اور جنگ کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ حادثہ ہے تو پھر کسی اور حادثے کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ واقعہ ہے تو پھر کسی اور واقعے کو اس طرح سے اس کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ کتنے افراد شہید ہوئے کربلا میں؟ 72۔ ان 72 کی یاد منانے کے لیے بشر 1400 سالوں سے مسلسل اشک بہا رہا ہے اور قیامت تک روتا رہے گا۔ اور ان 1400 سالوں میں اگر انسانوں کے اشکوں کو اور آنسوں کو جمع کیا جائے تو سمندر بن جائے۔ تو یہ کربلا کیا ہے؟ در حالی کہ صرف حالیہ پچھلے ماضی میں چلے جائیے، تاریخ انسانی کی 8,500 سالہ انسانی تاریخ کو چھوڑیے، صرف مستقبل ماضی قریب میں چلے جائیے، صرف 2 جنگوں میں مقتولین کی، قتل ہونے والے افراد کی تعداد کم از کم 10 لاکھ ہے۔ باقی جو ہوا تاریخ میں اسے ایک طرف رکھیے، صرف ان 2 جنگوں میں، جنہیں جنگ عظیم اول کہا جاتا ہے اور جنگ عظیم دوم کہا جاتا ہے، صرف ان 2 جنگوں میں جو افراد قتل ہوئے میدان جنگ میں، جو لاکھوں افراد آ کے گھروں میں بعد میں مرے ہیں، ان کو نکالیے، ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو 10 کروڑ بنتی ہے، اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، لیکن بشر نے فراموش کر دیا۔ مگر کیا کوئی جنگ عظیم اول کی یاد مناتا ہے؟ دوسری جنگ عظیم کی یاد مناتا ہے؟ پھر یہ کربلا کے 72 کون ہیں کہ جو 1400 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل بشر کربلا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج چاند کی شب ہے اور کل سے یکم محرم ہے۔ آپ دیکھیں عالمی سطح پر ایک مرتبہ نگاہ دوڑائیں، پوری دنیا کا نظام بدل کر رہ گیا، ہلچل مچ گئی، عزاخانوں کو سجایا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں، آمادہ ہیں، لوگ لباس بدل رہے ہیں، لباسوں کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، لوگ اپنے معمولات کو تبدیل کر رہے ہیں۔ جس نے آفس جانا ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین پر بیٹھے کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر کرے، ان شہیدوں کا ذکر سنے۔ خواتین کو اب زیادہ کھانا بنانے کا ہوش نہیں ہے، کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجالس اعزاء میں شرکت کریں۔ رات بس اوقات بہت دیر سے بعض مقامات پہ مجالس ہوتی ہیں، آدھی رات ہو جاتی ہے، خواتین بزرگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو انگلی سے پکڑے ہوئے، بعضوں کو اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری کائنات میں ایک نظام بدل کر رہ جاتا ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ کربلا کیا ہے؟ یہ عاشورہ کیا ہے جو جسموں کی حدود کو پار کر کے روح کی گہرائیوں تک اتر چکا ہے؟ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل انسان کربلا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر، ایک تپتے ہوئے صحرا پر، جہاں حیات اور زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، سورج کی طرح سے چند گھنٹوں کے لیے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی۔ یہ کربلا کیا ہے کہ جس نے دشت و دریا، سمندر و صحرا 14 صدیاں عبور کی اور آج وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں جہاں انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شہر لاہور کا ایک امام بارگاہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے اٹھیں اور دنیا کے اس نقطے تک جا پہنچیں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی، جب وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ذکر حسین یہاں بھی برپا ہے۔ یہ حسین کون ہے کہ جس نے دلوں کو رلا دیا؟ یہ حسین کون ہے کہ کائنات کے شرفاء اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر صف عزا پر، خاک پر، زمین پر بیٹھ کر حسین اور حسین کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ بس میرے عزیزو، وقت تمام ہوا۔ کربلا کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ یہ کربلا کیوں سرمدی ہے؟ یہ کربلا کیوں لازوال ہے؟ یہ کربلا کیوں آفاقی ہے؟ یہ کربلا کیوں یونیورسل ہے؟ یہ کربلا کیوں ہمگیر ہے؟
اس کے اسباب میں سے ایک سبب جسے میں عام طور پہ ذکر کیا کرتا ہوں وہ حسین ابن علی کا انتخاب ہے۔ امام حسین نے حیات طیبہ میں 25 حج پیادہ کیے ہیں، اور بہترین سواری کو لگام ہاتھ میں لے کر پیدل چلتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ 57 سالوں میں 25 حج، بعض سالوں میں حضرت نہیں جا پاتے تھے، لیکن اپنے عہد امامت کے 11 سالوں میں نے پڑھا ہے کہ ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں امام حسین حج کے لیے تشریف نہ لے کے گئے ہوں۔ کیا کر رہے ہیں اب حسین؟ کربلا دفعتاً پیش نہیں آئی ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا اچانک سے پیش نہیں آئی ہے۔ کربلا کے لیے حسین ابن علی نے کم از کم 11 سال تیاری کی ہے، اور 11 سالوں میں کیوں حج کے لیے جاتے ہیں؟ اور جب حج کے لیے جاتے ہیں تو عجیب ہے، سرزمین مکہ میں، سرزمین مینا میں سب سے بڑا خیمہ امام حسین کے لیے نصب کیا جاتا ہے، اور وہاں پر 3 بر اعظموں سے آئے ہوئے بڑے بڑے شہروں سے، دیہاتوں سے، تمام نمائندگی افراد سے، جوانوں سے، بزرگوں سے حضرت خود شخصاً ملاقات کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ان 11 سالوں میں نصف شب تک بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ گفتگو کرتے تھے، ملتے تھے لوگوں سے۔ کیوں؟ ان 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے حسین ابن علی وہ موتی چن رہے ہیں، وہ جوہر چن رہے ہیں، وہ پھول چن رہے ہیں، جنہیں جمع کر کے حسین ابن علی ایک ایسا گلدستہ مرتب کرے کہ جس کی خوشبو رہتی دنیا اور بہتے پانی تک سرمدی ہو جائے۔ ان 11 سالوں میں حسین ابن علی نے اسلامی دنیا کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین افراد کو اکٹھا کیا ہے۔ یقین جان لیجیے، اگر ان 72 میں ایک بھی بزدل، ایک بھی جلد باز، ایک بھی غیر ذمہ دار فرد شامل ہوتا تو کربلا کبھی بھی تاریخ انسانی میں سرمدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ مجھے بتایا کہ آج علم کشائی ہے، تو اسی لیے چاہتا ہوں کہ ایک جملہ بس وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق عرض کروں، جو اس عاشورہ اور کربلا کی روح ہے۔ میں بیان کروں گا آنے والے دنوں میں۔ 72 کا انتخاب حسین نے کیا، لیکن ان 72 کے لیے جس ہستی کو سپہ سالار اور علم بردار منتخب کیا گیا، جن کے علم کی شبی کی آج علم کشائی ہوگی، یہ انتخاب یہ خود حسین نے نہیں کیا، آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا نے کیا۔ آپ کے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ وہ ہستی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے حسین پر۔ عباس یعنی سراپا وفا، عباس یعنی مجسم وفا، کیا 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 ہے۔ حضرت کی شہادت، حضرت کے مصائب تو آنے والے دنوں میں پڑھوں گا۔ آج ابتدائی مجلس میں بس 2 جملے عرض کروں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، عبادت مکمل ہو جائے۔ روز عاشور جب آپ کے 3 بھائی شہید ہو چکے تو ایک 11 سالہ بچے کو اپنے ہمراہ لیا، اور جیسے کوئی سائل کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، یوں دست بستہ آقا حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو ساتھ لیے ہوئے امام حسین کے پاس کھڑے۔ اور جب آقا حسین نے جناب عباس کو دیکھا، کہا عباس کیا بات ہے؟ نے کہا فرزند رسول میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ امام حسین نے فرمایا ابو الفضل عباس میں کب تک ام البنین کے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھوں؟ آپ کے 3 بھائی شہید ہو چکے ہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، قربانی ساکت ہے۔ لیکن عباس سے کہ زار زار گیریاں کیے جا رہے ہیں، کہا کہ میری حسرت ہے، میرے فرزند کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ بڑی مشکلوں سے آپ کے فرزند جناب عبداللہ کو روز عاشور کربلا میں اجازت ملی، اور جب اجازت ملی تو اب عباس خوش ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو آمادہ کیا، تیار کیا۔ چھوٹے تھے اس لیے آپ کو گھوڑے پر بٹھا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ پیدل گئے جناب عباس کے فرزند، اور جناب عباس نے خود تیار کیا۔ آپ کی چونکہ سن مبارک چھوٹا تھا، کوئی زیرہ یا خود نہیں پہنایا گیا، بلکہ جناب عباس نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے سر پر امامہ پہنایا، آمادہ کیا، تلوار حمائل کی، اور آپ کے فرزند جب میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو جناب عباس نے آواز دی، کہا میرے بیٹے میری وصیت سنو، میری بات سنو،
اے میرے عبداللہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آج جب آپ میدان جنگ میں جائیں گے تو آپ کو چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہوں گے، آپ پر تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، آپ کو زخم لگیں گے، تکلیف ہوگی، لیکن میرے بیٹے جب چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہو جائے اور زخموں پر زخم لگیں تو بھاگ کر خیموں کی طرف واپس نہ آنا، بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پوتے ہو۔ ایک مرتبہ آپ کے فرزند چلے اور چل کر ایسی جنگ کی کہ اپنے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، اور بہت دیر تک لڑتے رہے اور بڑے بڑے دشمنوں اور سورماؤں کو فنار کیا، یہاں تک ایک مرتبہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، پھر آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہوا، تیر جن کے پاس تیر تھے وہ تیر چلا رہے تھے، جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے مار رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا جناب عباس کے فرزند کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے، اور اب جب محسوس کیا کہ میں مزید کھڑے ہو کر جنگ نہیں کر پاؤں گا تو اب زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے تو اپنے بابا کو آواز دی، کہا بابا میرا سلام قبول کیجئے، اور اپنا رخ بھی خیام کی طرف نہیں کیا، نجف کی طرف منہ کر کے اپنے بابا کو آواز دی، اور جب جناب عباس نے بیٹے کے آخری سلام کو سنا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے بیٹے کی لاش تک پہنچے، جیسی عباس اپنے فرزند کی لاش کو اٹھانے لگے، ایک مرتبہ ناگا ایک ہاتھ آپ کے کندھے پر آیا، جناب عباس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے حسین ابن علی فرما رہے تھے، ارے عباس کیا کبھی دیکھا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا آقا حسین آپ عباس کو بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دے رہے، کچھ لمحوں کے بعد جب علی اکبر کی لاش کی